اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت واصف علی صاحب کا ایک بہت اچھا بات سامنے پھر آ گیا۔ عشق والوں کی اور دل والوں کی قیامت محبوب کا جدا ہونا ہے، اور دنیا دار کی قیامت یہ ہے کہ پیسے ختم ہو جائے۔ میں نے جو دنیا دار ہے اس کے لیے سمجھ لیجئے پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ کے لیے وہ جان دے دے گا۔ پیسہ ختم ہو گیا تو اس کی دنیا سمجھ لیجئے ختم ہو گئی، قیامت ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن اس راستے میں چلنے والے عشق والوں اور دل والوں کے لیے قیامت جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا محبوب کا جدا ہونا۔ جو بات ہم پہلے کر کے گئے کہ پیر نے آپ پر سے توجہ ہٹا لیا، آپ سے جدا ہو گیا، سالوں سال سے آپ کا کوئی خبر نہیں، نہ آپ کو زیارت ہو رہی ہے، نہ آپ کو بصارت ہو رہی ہے، نہ آپ کو کچھ بات ہو رہی ہے، آپ سے رخ پھیر لیے اور آپ اس کے بعد بھی خوش ہیں۔ یہ تو بہت شرمناک بات ہے۔ آپ کا محبوب، آپ کا پیر آپ سے جدا ہو گیا، آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کا سارا دولت چھین لیا، دینی دولت آپ سے سلب کر لیا، آپ کی تمام چیزیں جو تھی، خلافت، اجازت اور جو چیزیں تھی آپ کو جو ملی تھی ان کے ذریعے سے، ان کے نسبت سے، وہ سب چھین گئی آپ سے، اور اس کے بعد بھی آپ موج کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ میں اور بھینس میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور گدھے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ آپ کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ آپ کو ذرہ برابر احساس نہیں اس بات کا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ عشق والوں کی اور دل والوں کی قیامت محبوب کا جدا، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا پیر اگر ایک مہینہ بھی اگر زیارت میں سامنے نہیں آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیر کی خبر اگر ایک مہینہ میں ایک بار نہیں آتی ہے، 2 مہینہ میں ایک بار نہیں آتی ہے تو دل مچل جاتا ہے، قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کو کیا ہو گیا بھائی کہ آپ نے جو ہے اپنے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچا آپ نے کبھی، نہ اپنے پیر کو منانے کے بارے میں کچھ سوچا ہے، اور اپنے پیر کے جگہ پہ ایک دوسرا پیر بٹھا لیا جس کا نہ کوئی سجرہ ہے، نہ کوئی حسب ہے، نہ کوئی نسب ہے، نہ اس کی ولایت کی کوئی ثبوت ہے۔ اس کے تعلیمات جو ہے بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے اپنا بزرگ مان رکھا ہے، ایسے عقیدے کو آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا اور اپنے پیر کے تعلیمات کو بھول گئے، اور یہ بھی آپ کو نہیں احساس ہو رہا کہ ہمارا پیر ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ اپنے غلطیوں پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور نہ اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے آپ کو قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نہ تو اپنے محبوب کا خیال ہے، نہ اپنے آخرت و قیامت کا خیال ہے، نہ اپنے خانقاہ کے لٹنے کا خیال ہے، نہ اپنے گھر گرہستی کا خیال ہے۔ مطلب دین کے بربادی کا بھی فکر نہیں، دنیا کے بربادی کا بھی فکر نہیں، اپنے محبوب کی جدائی کا بھی غم نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جانور بھی کہنا مطلب صحیح نہیں ہوگا، جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ۔ ایسے لوگوں کو ہم بہت غلیظ قسم کے جانور کہہ دیں، جس کا چرچا ہم کیے تھے، اس طرح کے جانور میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہے کہ اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کسی چیز سے، بس وہ جو ہے گندی چیزوں میں منہ ڈالتا رہتا ہے، بس کھاتا رہا پیتا رہا، نہ اس کو خوشبو سے مطلب ہے نہ بدبو سے مطلب ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے صاحب۔ عشق والوں کی اور دل والوں کی قیامت محبوب کا جدا ہونا ہے، اور دنیا داروں کی قیامت یہ ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں۔ یعنی دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے کی چنتا ہوتی ہے، وہ پیسے کے لیے اپنے رشتوں کو بھی برباد کر دیں گے، اللہ رسول کے تعلقات کو بھی تار تار کر دیں گے، پیسے کے لیے اپنے تمام احسانوں کو بھلا دیں گے، اپنے محسنوں کو بھی بھلا جائیں گے، پیسے کے لیے اپنے تمام دوستوں سے تعلقات منقطع کر لیں گے۔ مطلب نیچ سے نیچ تر حرکتیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو عشق اور محبت کو دل میں بٹھانے اور اپنے محبوب کا خیال رکھنے اور اپنے پیر و مرشد کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔